السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے کہ جس نے حضور پاک کو بھی رلا دیا۔ اللہ کے حبیب کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جانتے ہیں آپ لوگ کہ معاشرے میں کیسی جاہلیت پھیلی ہوئی تھی۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا اور مائیں منڈیوں میں بک رہی تھیں۔ باپ کی کوئی توقیر نہ تھی۔ انسان خود اپنے آپ سے تب روبرو ہوا جب ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا کہ دین کیا ہے۔ جب باپ بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا، اس معاشرے میں اس وقت میں حضور پاک نے بیٹی کو عزت سے نوازا اور کہا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو دو بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کی اچھی تربیت کرے اللہ کی ذات کے لیے، ان کی شادی کر دے تو فرمایا کہ وہ میرے اس طرح قریب ہوگا جیسے میری انگلیاں۔ تو مجلس میں ایک شخص اٹھے اور بولے کہ حضور، اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی۔ ایک شخص ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ زمانہ جاہلیت کی دو باتیں یاد آتی ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی آتی ہے اور دوسری یاد آتی ہے تو آنکھوں کے آنسو نہیں رکتے۔ فرمایا کہ کون سی دو باتیں ہیں؟ اس نے کہا کہ جس بات پر ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے، ایک مرتبہ میں لمبے سفر پر نکلا تو میں نے سامان کے ساتھ بت بھی باندھ لیا۔ جب سامان اٹھایا تو سامان بہت بھاری تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو میں اپنے ہی معبود کے بوجھ تلے دب کے رہ جاؤں گا۔ میں نے اس کو نکال دیا اور آٹا یہ ستو گوندھ کر ایک چھوٹا معبود تیار کر لیا اور دھوپ میں رکھ کر سکھا لیا کہ مزید ہلکا ہو جائے، اور اس کو اپنے سامان میں رکھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔ میرا سامان میرے سفر کے اندازے کے مطابق ہی تھا، لیکن سفر تھوڑا لمبا ہو گیا اور سامان کھانے کا ختم ہو گیا۔ ایک آدھ دن تو میں بھوکا رہ لیا، لیکن جب میں بھوک سے نڈھال ہو گیا تو میں نے اپنے معبود کو نکالا اور اس کو پتھر پر رکھ کر کوٹا اور اس میں پانی ڈالا اور روٹیاں بنا کر کھا لی اور کہا، میرے معبود اب کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا؟ اب تو میری انتڑیوں میں بل پڑ رہے ہیں۔ تو جاہلیت کے زمانے کی وہ بات یاد کر کے ہنسی آتی ہے، اور کتنا بے بس معبود تھا کہ اپنے آپ کو بچا بھی نہ سکا اور گزارش بھی نہ کر سکا۔ اور دوسری بات جب یاد آتی ہے کہ میرے آنسو نہیں رکتے، وہ یہ ہے کہ میری بیوی امید سے تھی اور میں لمبے سفر پر گیا۔ کئی سالوں کے بعد جب میں واپس آیا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں میں اس کو زندہ درگور نہ کر دوں، اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت ڈال دی۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے اپنی بیوی کو گھورا کہ ایک تو نے سانپ کو جنم دیا، اوپر سے اس کو باتیں سکھا دی ہیں۔ میں موقع کی طاق میں تھا، لیکن میری بیوی نے اس کے سینے میں میرے لیے بہت پیار ڈال دیا تاکہ میں کوئی انتہائی قدم نہ اٹھاؤں۔ لیکن ایک دن میں نے موقع پا کر اس بیٹی کو اٹھایا اور صحرا میں لے گیا اور سوچا کہ اس سے آج جان چھڑا لوں گا، اور گڑھا کھودنے لگا۔ کڑکتی دھوپ تھی، میرے جسم پر بار بار پسینہ نمودار ہوتا اور وہ آگے بڑھتی اور اپنے دوپٹے سے میرے ماتھے کا پسینہ پوچھتی، لیکن میرا دل تب بھی نرم نہ ہوا۔ جب میں نے گڑھا کھود لیا اور باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں باہر نکلا اور زور سے اس کو اس گڑھے میں دھکا دے دیا اور اوپر سے مٹی اڑنے لگا۔ وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی اور چیختی رہی، مجھ سے گزارش کرتی رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں اس پر مٹی اڈیلتا رہا اور اس کی چیخیں اس ریت کے نیچے دب گئیں۔ آج جب میں اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ یہ دردناک واقعہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ کسی نے کہا، تو نے اتنا دردناک واقعہ سنایا ہے کہ حضور دکھی ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے کہنے دو، سنانے دو۔ اللہ اکبر! کیا دردناک منظر رہا ہوگا۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے ذریعے اسلام کی شہزادیوں کو عزت بخشی، اس کا کرم ہے۔ کیا دردناک منظر رہا ہوگا
अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि इस दुनिया में बेटियों को बोझ समझा जाता था, बेटियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था, वो भी बाप के हाथों, और आज बेटियों को शहज़ादियों का मुकाम हासिल है। अल्लाह ने अपने हबीब के ज़रिए इस्लाम की शहज़ादियों का रुतबा दिलवा दिया, और लोग कहते हैं कि इस्लाम में बेटियों पर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। अरे इस्लाम ही वो मज़हब है जहाँ बेटियों से बाप बेटों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, और बेहयाई को आज़ादी का नाम देने वाले समझ नहीं रहे। अल्लाह तमाम मुस्लिम ख़वातीन की आँखों को हया से मुनव्वर कर दे, हमें हिदायत नसीब फरमा दे, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।